الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے آخرت انسان کی، قبر کی زندگی انسان کی پہلی منزل ہے آخرت کی زندگی کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت انسان کو مختصر سے وقت کے لیے مختصر زندگی دے کر اس جہان میں بھیجا ہے، اور ایسی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے جو نہ تو ختم ہونے والی ہے اور نہ وہاں کی زندگی ٹلنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جس چیز کی بھی تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ سورج کی تخلیق روشنی دینا ہے، چاند ستاروں کی تخلیق اس کے گرد گھوم کر خوبصورتی اور انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے جائے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ دیکھا چند لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اگر تم یاد رکھتے تو تم اتنا کھلکھلا کے ہنستے نہ۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے۔ انسان نے اپنے آخرت کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ اس دنیا کے اندر کرنی ہے، اس زندگی میں کرنی ہے، اس وقت کے اندر کرنی ہے۔ یہ زندگی ختم ہوئی، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، پھر سوائے افسوس کے انسان کے پاس اور کچھ نہیں رہے گا۔ موت کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نے آج موت کو آسان سمجھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت موت کے متعلق فرمائے، بیان کیجئے موت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک کانٹہ دار درخت ہو اور اس کے کانٹے انسان کے جسم میں پیوستہ ہوں اور وہ کانٹے پھر جسم کے اندر ٹوٹ کے رہ جائیں، اس سے اس انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایسے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے تو اتنی شدید تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا تو آپ بے ہوش پڑ جاتے۔ ان کو آخرت کے منازل کا علم تھا۔ آج ہمارے پاس دنیا کے سارے چیزوں کے علم موجود ہے، ان کے متعلق ہم نے سرچ کی ہوتی ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم لباس پہ لکھے ہوئے عربی حروف کو بھی قرآن کی آیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے ہم اتنے پستی کے شکار ہیں،
اور جو انسان دینی اعتبار سے اتنے پستی کا شکار ہو، کیا امید کی جاتی ہے کہ اس نے اپنے آخرت کی کتنی تیاری کی ہوگی؟ ہم علوم قرآن سے، علوم نبویہ سے اتنے ناآشنا ہیں کہ ہمیں عربی حروف اور قرآنی آیات میں فرق کرنا نہیں آتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ عقل مند انسان کو 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے اپنی زندگی میں۔ نمبر 1، اس دنیا کا فانی ہونا اور اس کی بہاروں کا اجڑنا۔ یہ دنیا جس میں ہم چہل پہل کر رہے ہیں، آخر ایک دن اس نے فنا ہونا ہے، اس کے بہاروں نے ختم ہونا ہے۔ کائنات میں کسی چیز نے باقی نہیں رہنا۔ دوسری موت، اس کائنات میں ہر ایسا انسان ملے گا جو اللہ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، قرآن کی حقانیت کا منکر ہوگا، لیکن اس کائنات میں موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا۔ ہر کوئی کہتا ہے موت نہیں آنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ آخرت کی ایک زندگی ہے، لیکن کتنے ہیں جو زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو زندگی کے سمجھ کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تیسری چیز فرمایا کہ وہ آفات ہیں جن سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہو۔ ایسے آفات سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسے حوادثات سے پناہ مانگنی چاہیے جن کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے آخرت والے زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے منازل کی زندگی، آنے والے منازل کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔